مفتی صاحب، جو لوگ پاگل ہیں، مغرور، معذور ہیں، اندھے بہرے گونگے ہیں، کیا ان کا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ پاگلوں کا تو نہیں ہوگا، لیکن جو پاگل نہیں ہیں، معذور ہیں، تو ان کا حساب ہوگا. چاہے اندھے ہوں، بہرے ہوں، گونگے ہوں، جتنی اللہ نے ان کو سمجھ دی اس حساب سے سوال ہوگا نا. جب پاگل تو بیچارہ پاگل ہوتا ہے، وہ مکلف نہیں ہے. اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرے یا قرآن کے کسی حکم کا یا قبر کے عذاب کا، جنت جہنم فرشتے کا، تو کیا کافر ہوگا؟ جی کافر ہوگا. اگر کوئی ایسا انکار کر دے تو اس کے لیے دوبارہ ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کلمہ پڑھے اور اس اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، جس چیز کا انکار کیا اس کا اقرار کرے. پھر اگر کوئی شخص مشرک مرتے ہوئے کہہ دے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، مجھے بخش دے، لیکن وہ اللہ کی توحید پر تو ایمان نہیں لایا، تو کیا شرک پر موت ہوگی؟ شرک پر ہی ہوگی اس کی موت. شرک سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا اس کو، شرک سے توبہ صاف لفظوں میں کرنی پڑے گی اس کو. آج دو دوست کی شادی ہے، کامران اور فراز، دعا کریں. ٹینشن میں ہے لگ رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی زندگی دے. غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا، کھانا پینا رہنا، اگر ان میں کوئی اچھا عمل ہو یا ویسے ہی وہ اچھے لگتے ہوں تو ان سے محبت سے پیش آنا. کاروبار کرنا جائز ہے، ضرورت کے وقت کھانا پینا بھی جائز ہے. کہیں ہاسٹل میں رہنا پڑے تو ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، لیکن ایسی جگری دوستی لگانا تو وہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو کسی فاسق فاجر سے بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ دوستی جو ہے نا صرف ان لوگوں سے گہری لگانی چاہیے جو نیک ہیں، کیونکہ انسان نظریات سے متاثر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ کفر کی جو نفرت ہے وہ دل سے ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ٹھیک ہے کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہ کرو، لیکن جب آپ بلا وجہ کسی سے بلا وجہ کی دوستیاں لگائیں گے تو اثرات تو پڑتے ہیں نا ماحول کے انسان کے اوپر. تو کفر سے بھی آپ کو نفرت ختم ہو جائے گی. اچھا سلوک ہر ایک سے کرنا چاہیے، دوستیاں ہر ایک سے نہیں لگانی چاہیے. مفتی صاحب، میری شادی کے وقت میرے کہنے سے میری امی نے میری بیگم کی تعلیم کے خرچے کی کمٹمنٹ کر لی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر اسے پڑھا دیا تو وہ پہلی فرصت میں ہی شاید چلی جائے. بھئی آپ کے گھریلو معاملات ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہو، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ نے جب وعدہ کیا تھا پڑھائیں گے، اس وقت آپ کی نیت پڑھانے کی تھی. اگر اس وقت نیت ہی نہیں تھی، ٹوپی کرا رہے تھے، پھر تو یہ حرام ہے، دھوکہ ہے. اور اگر نیت ہی پڑھانے کی، بعد میں آپ کو لگا کہ بھئی وہ حالات نہیں ہیں پڑھانے والے، تو پھر آپ جانیں، آپ کی بیگم جانے، سسرال جانے. پھر یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی. حالات کے چینج ہونے سے انسان کی رائے چینج ہو جاتی ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب، میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ جن رشتہ داروں سے ہم ناراض ہیں انہیں میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیں اور زندگی بھر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. ہم ان کی فوتگی پہ گئے، وہ بھی فوتگی پر آئے، ہم نے منع نہیں کیا. فیاض احمد، فیصل آباد سے. یہ وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، جنازے میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا بھائی. دوسرا کہ اس میں اگر کوئی بہت بڑا ظلم زیادتی نہیں کی انہوں نے، تھوڑی بہت ناراضی تھی، تو قطع تعلق بھی صحیح نہیں ہے رشتہ داروں سے. اللہ والد صاحب کی مغفرت فرمائے. جی میرا ایک بہت عزیز دوست ہے گلگت کا، وہ اسماعیلی ہے. میں نے سنا ہے کہ اسماعیلی غیر مسلم ہے. میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن میری نہ ہمت ہوئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے قائل کروں. میری رہنمائی فرمائے. میں آپ کی ویڈیو اسے بھیج کے قائل کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. عامر جدوں، ہری پور، ہزارہ. بھائی ویڈیوز بھیجیں علماء کی، یہی ہے. خود سے کسی کو جب آپ کہتے ہو نا تو اگلا ضد میں آ جاتا ہے. ایسے ڈائریکٹ کسی کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، ضد میں آ جاتا ہے آدمی. بیانات بھیجیں علماء کے. بہت سے اسماعیلی مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے دوستی کرا دیں. ماں باپ کو حج کروانا ضروری ہے یا ایک مالی خدمت کرنا، ان کی مالی خدمت زیادہ ضروری ہے؟ اگر ان کو مالی خدمت کی ضرورت ہے حج سے زیادہ، علاج کے لیے، اور کوئی مناسب گھر چاہیے جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں، تو پھر حج پہ ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. حج کرا دیا، اس کے بعد کھانے کو روٹی ہے نہیں ان کے پاس، علاج کے پیسے نہیں ہیں، وہ یہ فطرت سے بغاوت ہو جائے گی نا.
مفتی صاحب کا ایک فلیٹ، مفتی میرے والد صاحب کا ایک فلیٹ ہے جو کہ میری امی کے نام پر آدھا اور ابو کے نام پر آدھا ہے. ہم 4 بہن بھائی ہیں. ابو نے دوسری شادی کر لی ہے اور امی کو چھوڑ دیا ہے. دوسری سے ایک بیٹی ہے. کاغذات ابو کے پاس ہے. دیکھو نام ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. فلیٹ کے پہ جس کے پیسے لگے ہوں فلیٹ کا وہ مالک ہے. اگر امی کے نام آدھا کر دیا تو نام سے نہیں ہوگا. امی کے بھی پیسے تھے یا امی کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں آدھا تمہارے لیے خرید رہا ہوں اور آدھا اپنے لیے خرید رہا ہوں. واضح لفظوں میں جب تک 2 ٹوک اس طرح بات نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جو خریدتا ہے اسی کا سمجھا جاتا ہے, چاہے دوسرے کے نام سے خریدے. لوگ پراپرٹیاں خریدتے ہیں بہت سارے لوگوں کے نام سے,